بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ایک بے حد پیچیدہ مسئلے کا حل نکالا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ تک اچھی دینی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ہنسی مذاق میں اپنی ملکہ سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، میری شکل تجھے کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی چہیتی اور لاڈلی بیگم تھی، لیکن اس وقت اس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ کہنے لگی، مجھے تم شکل سے جہنمی لگتے ہو۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ جلال میں آ گیا اور ملکہ سے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ سن کر رونے چیخنے لگی اور بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بادشاہ نے اگلے دن ملک کے تمام مفتی علماء اکرام کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھا۔ بادشاہ تمام علماء اکرام سے پوچھنے لگا، کیا اس طرح ہماری طلاق ہو گئی ہے؟ تمام علماء اکرام نے باری باری یہی کہا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ایک طرف ہو کے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو پھر آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مفتی صاحب، مجھے جنتی ہونے کی ضمانت کون دے گا؟ سب علماء اکرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ دنیا میں کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اس کی کون ضمانت دے سکتا ہے؟ نوجوان مفتی نے جب ساری محفل کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوئے، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو ضمانت دے دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ نوجوان مفتی نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ رب العزت کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر گویا ہوا کہ ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک کنیز صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جوان تھی، خوبصورت بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو بھٹک گیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کیا۔ میں بری نیت سے اس کی طرف بڑھا تو وہ رونے چیخنے لگی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کا یہ جملہ سنا تو مجھ پر اللہ رب العزت کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ وقت کا بادشاہ تھا اور دروازے کو بھی اندر سے لاک کیا ہوا تھا، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہ برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی،
لیکن میں نے صرف اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے۔